کیا آئی پی پیز کے اندر کیوں نہیں؟ سب کو پتہ ہے کس نے معاہدے کیے، سب کو پتہ ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا، ماضی کی حکومتیں، ہر موجودہ سال حکومت. 2,000 ارب ہاں، روپے ہم دیتے ہم ہیں، ہر ہماری سال دو پاکستانی ہزار قوم میں شکت نہیں ہے، اللہ کا نام لیں، ہوں، آپ ان کے لوگوں کی کھال اتارنے کے لیے بھی بیٹھ گئے ہیں، اب تو کھال بھی پیچھے نہیں رہ گئی ہے، آپ اس کو اتاریں گے اور کس لیے؟ اب سب کو پتہ ہے کہ سابقہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ لنڈن میں پراپرٹیاں خرید رہے ہیں، نہیں پتہ کیا؟ ہوں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ انٹرم کی آپ ہاں، بات کر رہے ہیں نا؟ میں جس کی بھی بات کر رہا ہوں اب صاحب میں کا تو بہت زیادہ ہیں یہاں پہ۔ ہاں، میں ہاں، نہیں تو سب کو پتہ ہے کہ جی، بھائی آئی پی پیز کے اندر جو آپ نے یہ برے لوگ تھے، انہوں نے بڑا ظلم کیا ہمارے اوپر، یہ ان لوگوں یہ ہمارے قومی لیکن یہی مجرم ہیں، لوگ مڑ مڑ کے پھر یہ قومی اقتدار میں مجرم ہیں. کیسے آتے ہیں؟ پھر یہی تو سوال ہے نا، اب ہاں، لوگ تو یہ آپ کے پوچھتے ہیں نا۔ 11 لوگ ہیں جو پاکستان میں ڈیزل اور پیٹرول کی ایران سے اسمگلنگ کرتے ہیں. یہ 11 ملین لیٹر پر ڈے تھی. یہ کم ہو کے فوج نے جب سے اس کے اوپر جو ہے وہ آپریشنز کیے ہیں تو یہ 6 ملین لیٹرز پر ڈے ہو گئی ہے. اس کو آپ 200 روپے سے ملٹیپلائی کریں پر لیٹر کو. ٹھیک ہے جی، سنتے جائیں ابھی. 200 روپے لیٹر سے جو ہے آپ اس کو ملٹیپلائی کریں، یہ کتنا بنتا ہے؟ یہی لوگ ہیں جو جا کے بی ایل اے ان کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے لاؤ ہمارا حصہ نکالو. وہ ان سے بھی حصہ لیتے ہیں، ظاہر ہے. ہوں، اس کے بعد پھر وہی لوگ ہیں جو ڈالر بھی خریدتے ہیں، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ 300 روپے کا لیتے ہیں اور 300 روپے کا ڈالر لے کے وہ پھر جو پراپرٹیاں قطر میں اور ادھر اور یو اے ای اور عرب امارات میں اور سعودی عرب میں اور نہ دیٹس وائی جانے وی آر بینگ مغرب کے کالڈ کہ جی اندر. ہم سافٹ اسٹیٹ ہیں۔ تو 11 لوگ ہیں حضور، 11 لوگ، اور 11 کا آپ کو اور مجھے پتہ ہے. ہوں، لیکن ان کے خلاف وہ کارروائی نہیں لوگ کرتے۔ وہ لوگ جو 1997 میں ڈیٹا انٹری آپریٹر بھرتی ہوئے تھے، آج ان کے محلات سعودی عرب کے بادشاہوں کے اور شاہوں کے محلات سے بڑے ہیں. مطلب ایک نہیں، ان کے کئی محلوں میں سے جو ایک ہے جو بلوچستان کے اندر رہتے ہیں. میں سیدھا بات ہوں، کروں گا، ہوں، کیا ریکو ڈیک کو کھایا یا نہیں گیا؟ ریکو ڈیک میں کون لگا تھا؟ وحید حسین یا عبداللہ گل؟ ہوں۔ وہ تو ابھی دوبارہ انہوں تو نے جو پھر تو پھر تو ری نیگوشیٹ تو کیا، پھر سارا آپ کچھ نے کیا، اس میں بھی تو پیسہ جو اگر ہے پاکستان میں سینٹ صرف سے آپ نے لے کے۔ گندے لوگوں کو ہی ہاں، اقتدار کے اندر لانا ہے اور ان کو مال بنوانے ہیں اور اس کے بعد ان کو جب وہ مال بنا لیں تو ان کو پروٹیکشن بھی دینی ہے، ہوں، یہ کرنا ہے. کون کر رہا ہے؟ ہماری افواج کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم ان لوگوں کو، گندے لوگوں کو جو ہے وہ مارجنلائز کریں. اچھے لوگوں کو وجہ سے پاکستان چل رہا ہے، اچھے لوگوں کی وجہ سے. برے لوگ ہم پر مسلط ہیں، بس یہی ہمارا المیہ. یہ مجھے بتائیں بنو والا جو مسئلہ ہوا تھا اس میں بھی یہ جو سوشل میڈیا ہے انہوں نے اس کے اوپر ٹرینڈ شروع ہو گئے اور فوج کا نام لیا جاتا رہا، یہ کیوں ایسا ہے؟ اور اس کو ایکسپلین تو کیا ڈی جی ایس پی آر نے، انہوں نے کہا جی کچھ پولیٹیکل، ڈو یو تھنک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہوں گی، لیکن باہر کے لوگ زیادہ ہوں گے جو فوج اور لوگوں کے درمیان جو ایک رفت پیدا کرنا کون سی چاہتے ہیں۔ پولیٹیکل پارٹی ہے جو فوج کی حامی ہے؟ بتائیے، نام بتا دیں. وہی نا جو اینٹ سے اینٹ بجاتے تھے، ہوں، وہی جنہوں نے میمو گیٹ اسکینڈل کیا تھا. یعنی کہ امریکن فوج کو کہا تھا کہ آؤ پاکستانی فوج کو مارو اور اس کے بدلے میں $100 بلین دو اور پاکستان کا نیوکلیر بم لے کے جاؤ. وہ والے لوگ نا، یا وہ والے لوگ جنہوں نے جنرل باجوہ کا نام لے کے گجرانوالہ میں چارج شیٹ کیا تھا کہ جناب جنرل صاحب، باجوہ صاحب یہ بھی جواب دیں، وہ بھی جواب دیں. یا وہ لوگ جنہوں نے فیصل آباد کے جلسے کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کا نام لے کے ان کے جو ہے وہ نعرے لگوا دیے تھے ان کے خلاف. وہ والے لوگ جنہوں نے ڈاؤن لیگ کی تھی، یا وہ والے لوگ جو سائفر کے اندر تھے، یا وہ والے لوگ جنہوں نے میر صادق میر جعفر کا بیانیہ دیا، یا وہ والے لوگ جو 9 مئی کے اندر جو ہے وہ شامل تھے. کون ہے؟ یا وہ لوگ جو عدم استحکام کہتے ہیں، عزم استحکام کو. بتائیے، کمال ہی ہو گیا نا. یہ ہم نے کس نے بتایا کہ یہ جو اے این پی ہے یا یہ جو اس کی پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے یا باقی ہے، یہ کیا عمران خان صاحب نے ہمیں نہیں بتایا کہ یہ ان کا ایجنڈا کیا ہے یا پی ٹی ایم کا ایجنڈا کیا ہے پشتون تحفظ موومنٹ کا؟ انہوں نے بتایا تھا نا. آج وہ ان کے ساتھ کیسے کھڑے ہیں وہ بتا دیں. ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں ہاں، کہ ان اور کو وہ یوز لوگ جو کیا ایک جائے۔ دوسرے کا پیٹ پھاڑ کے پیسے اور سڑکوں پہ گھسیٹ رہے تھے، وہ آج کیسے شیر و شکر ہیں؟ کیا یہی لوگ رہ گئے ہیں؟ بس کر دے نا، اسٹیبلشمنٹ بس کر دے ابھی کہ ایسے لوگوں کو نہیں، پاکستان میں اچھے لوگوں پہ کو لے کے پہنچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سارے لوگ جو ہیں وہ پنڈی کے مال روڈ سے ہو کے آتے ہیں۔
یہی تو گزارش کر رہا ہوں میں نے ابھی آپ سے اس سے پہلے کیا کیا ہے ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ایسا بس ہے کر یا دے نہیں ہے؟ بس کر دے نا ان گندے لوگوں کو ہٹا کے کوئی اچھے لوگ آ سکتے ہیں اس ملک میں بڑے بڑے جاندیدہ نہیں، اچھے لیکن لوگ ان موجود پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ان کی They ہے are نا not ذمہ from داری Pakistan. یعنی یہ عہدے اس ملک سے لیتے ہیں. ان کا ایک ہی اس ایجنڈا ملک ہے کے- یہ تمام اکٹھے ہیں آپ مجھے یہ بتائیے پی ڈی ایم کی میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو پی ڈی ایم کی حکومت تھی بیانیہ بن گیا تھا میر صادق میر جعفر یہ سارا کچھ 9 مئی وغیرہ ہو گیا تھا راجہ ریاض واحد آدمی جو ہے وہ اپوزیشن میں تھا کیا قانون سازی کی انہوں نے کیوں نہیں کی ہو از ریسپانسبل بتائیے مجھے جواب دیں اس بات کا کیا اس ٹائم پہ کر سکتے تھے قانون سازی کوئی اپوزیشن نہیں تھی کچھ نہیں تھی کچھ بھی نہیں. انہوں نے کیا کیا یہ نہیں چاہتے ان سب کا ایک ایجنڈا ہے فوج مخالف یہ مغرب کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں ان کو جو ہے وہاں سے ڈالر چاہیے کوئی افغانستان سے جو ہے وہ یہاں سے تو بلٹ پروف گاڑیاں لے کے وہاں آ رہے ہیں ڈالر کسی کے کو یہ تو افغانستان پاکستان سے سے ڈالر لے کے بیٹھ جاتے کسی کو افغانستان سے ہیلی کاپٹر ریسیو کرنے آتے ہیں اشرف غنی کے دور کے اندر ہیں. کیا نہیں دیکھا ہم نے غلط کہہ رہے ہیں اصل مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس اگر ڈی جی آئی ایس پی آر پھر اچھا پہلے انہوں نے 7 مئی کو پریس کانفرنس کی اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ایک کل پریس کانفرنس کی بڑی اچھی پریس کانفرنس کی پہلی والی بھی بہت اچھی کی ان کو پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پڑی کیا حکومت جو ہے وہ اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ یہ تمام تحفظات جو ہیں وہ تشتز بام کرے تو ان کو کیوں ضرورت پڑ رہی اس کا مطلب ہے کہ کہیں کوئی کمزوری ہے کہیں کوئی لیت و لال سے کام لے رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اب ہر 2 ماہ کے بعد جو ہے یا 1 ماہ کے بعد اور پھر 15 دن کے بعد پریس کانفرنس ہوا کرے گی اور یہ اینڈ کہاں کرے گی کہاں رکے گا یہ سلسلہ ایک جواب کے دوسرے جواب میں کیا کسی کو سزا مل رہی ہے اگر سپریم کورٹ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک دیا ہوا ہے ڈائریکشن کہ 9 مئی کے حوالے سے کہ ابھی اس کو کیسز کو ذرا ہالٹ کیا جائے تو اس کے سلسلے میں کیا پھر عملاً دوسری طرف سے کیا کام کیا گیا حکومتی سطح پہ فوج جو ہوتی ہے اس کا کام آج تک جو آپ شروع میں بات کر رہے تھے فوج کا ایک آپریشن ایسا نہیں ہے جو ناکام ہوا ہو کیا ضرب عزم ناکام آپریشن تھا آپ تو وہاں گئے اس ٹائم پہ سارے وہ علاقے دیکھے آپ نے اور وہ قربانیاں بھی دیکھی کیا اس کے بعد رد الفساد کیا کمزور تھا کیا راہ نجات جو تھا وہ ختم تھا راہ راست تھا کیا جو ہے وہ خیبر 1 خیبر 2 جو ہے وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی سب میں کامیابی ہوئی ملٹری ٹارگٹس اچیو ہوئے لیکن سفارتی سیاسی نظریاتی ان پہلوؤں کے اوپر اور انسٹیٹیوشن کی کیپیسٹی بلڈنگ کے اوپر کرنے پہ کیا کام کیا 590 ملین 590 ارب روپیہ 11 سال میں کے پی حکومت کو دیا گیا وحید حسین صاحب اور اس کے اوپر عالم یہ ہے کہ 537 لوگ جو ہیں وہ فیلڈ آپریٹر ہیں سی ٹی ڈی کے پی میں 537 عدالتیں نہیں ہیں عدالتوں سے چھٹ جاتے میں یہی کہنا جی قانونی طور پر سفارتی طور پر سیاسی طور پر نیریٹو بلڈنگ میں آپ نے برتر بیانیاں آپ نے کن ذریعے کن مولویوں کے ذریعے جو آپ کے خیال میں طاہر اشرفی صاحب کے جانے سے جو ہے وہ وہاں پیغام پاکستان کا بیانیہ پہنچے گا بھائی وہاں کے لوکل بھی تو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ہے ہر کا اپنا کام ہوتا ہے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ ہمیں ایک نیا نظریہ برتر چاہیے اور عملی جب تک رائے نہیں ملیں گی